بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 251 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 10 سے لے کر 14 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اے محمد اپنی قوم کو اس وقت کا واقعہ یاد دلائیے کہ جب آپ کے رب نے موسیٰ کو حکم دیا اس رات میں جب کہ موسیٰ نے آگ اور درخت دیکھا، ان ائت القوم الظالمین، کہ تو ظالم قوم کے پاس رسول بن کر جا۔ اور وہ ظالم قوم کون سی ہے؟ قوم فرعون معه ظلموا انفسهم بالکفر باللہ، یعنی قوم فرعون کے پاس جائیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کر کے اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ قوم فرعون کے پاس جائیے، الا یتقون، کیا اللہ سے نہیں ڈرتے؟ الا یتقون میں بتا رہے ہیں کہ حمزہ استفہام انکاری ہے، یعنی کیا اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اس کی اطاعت اختیار کر کے اس کی توحید کے قائل ہو جاؤ۔ قال موسیٰ، موسیٰ بولے ربی، اے میرے رب، انی اخاف ان یکذبون، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے، اور ان کے میری تکذیب کی وجہ سے وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، مولا ان کے میری تکذیب کی وجہ سے میرا دل تنگ ہو جائے گا اور ادائے رسالت کے لیے میری زبان اس گرہ کی وجہ سے نہیں چل سکے گی جو اس میں ہے، لہذا فَأَرْسِلْ إِلَىٰ أَخِي هَارُونَ مَعِي، پس میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کے پاس جبریل کو بھیج دیجئے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ بِقَتْلِ الْقَبَطِ مِنْهُمْ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِي بِهِ، پس میرے ذمہ پر ان لوگوں کا ایک جرم بھی ہے، ان میں سے میرے ایک قبطی کو قتل کرنے کی وجہ سے، لہٰذا مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اذ نادى ربک موسیٰ، یہ اس ندا کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ مدین سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ واپس مصر آ رہے تھے، تاریک اور ٹھنڈی رات میں آپ رستہ بھول چکے تھے، تاپنے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کوہ طور کی جانب حضرت موسیٰ کو آگ نظر آئی، آگ اور رہنمائی کرنے والے کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے، جہاں ندائے غیبی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں نبوت سے سرفراز کر دیا گیا اور ظالموں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ سونپا گیا۔ فرمایا محمد یاد کیجئے اپنی قوم کے لیے، یعنی ان کو وہ تذکرہ سنائیے، وہ قصہ سارا ان کو سنائیے جب آپ کے رب نے موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ جاؤ ظالم قوم کی طرف۔
ان آیات مقدسہ میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو گزشتہ انبیاء کرام کے قصص سنا کر تسلی دی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ قرآن کی متعدد صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ مختلف اسالیب کے ساتھ اس قصہ کو مختلف حکمتوں سے بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کے معرکہ کو یہاں اس طور سے بیان فرمایا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج اور تکلیف ہوتی تھی کہ آپ نے بار بار کفار قریش کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ نے اپنی توحید پر قرآن میں جو دلائل پیش کیے ہیں وہ ان کو سنائے، اور اپنے رسول ہونے پر علمی، عقلی، حسی نشانیاں اور معجزات پیش کیے، اور اس پیغام کو قبول نہ کرنے کی صورت میں عذاب الہی سے متعدد بار ڈرایا، لیکن کفار قریش پر اس پیغام کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بدستور اپنے انکار پر جمے رہے اور آپ کی مخالفت پر ڈٹے رہے۔ اس صورتحال سے آپ کو بہت رنج ہوتا تھا، لگتا تھا کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے، تو اللہ رب العزت نے تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی کہ آپ کو پیغام حق سنانے میں کفار کی مخالفت کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں، نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح و ہود، صالح و لوط اور شعیب علیہ السلام کے واقعات سنائے، اور یہ بتایا کہ ان رسولوں نے جب پیغام حق سنایا تو ان کو کتنی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود ان رسولوں کی امتوں سے بہت کم افراد ایمان لائے، اور اکثر لوگ اپنے انکار اور تکذیب پر ڈٹے رہے۔ اگر آپ کی قوم کے اکثر افراد بھی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ پر ایمان نہیں لا رہے تو آپ بھی اس پر رنج اور افسوس نہ کیجیے۔ قوم فرعون معه ظلموا انفسهم بالکفر باللہ، قوم فرعون کے پاس آپ جائیے اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اور بنی اسرائیل کو فرعون نے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ الا یتقون، کیا وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں؟ یہاں پر حمزہ استفہام انکاری ہے، یعنی وہ اللہ کی اطاعت کریں اور اس کی توحید کے قائل بن جائیں۔ یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا قصہ ہی کیوں سنایا گیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو؟ اس کا جواب کچھ یوں دے رہے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ کی ہمارے نبی کریم کے ساتھ کئی وجوہ سے مناسبت ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہایت موزوں ہے، کیونکہ متعدد وجوہ سے حضرت موسیٰ کے مخالف سیدنا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مخالفین سے زیادہ قوی تھے، زیادہ اثر و رسوخ والے تھے، اور حضرت موسیٰ کو نقصان پہنچانے پر قادر تھے، حتیٰ کہ ان کے خوف کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی، جس طرح آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور جیسے آپ کے متعدد معجزات دیکھنے کے باوجود کفار مکہ ایمان نہیں لائے، بھی عینی ہی اسی طرح حضرت موسیٰ کے متعدد معجزات دکھانے کے باوجود بھی قبطی قوم ایمان نہیں لائی تھی، اور جس طرح فرعون کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا گیا اور موسیٰ کو کامیاب اور سرخرو فرمایا، اسی طرح اللہ نے متعدد غزوات میں کفار مکہ کو ذلیل و رسوا کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور بالآخر پورا مکہ بلکہ پورا جزیرہ عرب آپ کے تابع اور مطیع ہو گیا۔ اس لیے آپ ان وقتی مخالفتوں سے نہ گھبرائیے، بالآخر کامیابی اور غلبہ آپ ہی کو ہوگا۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ بولے مولا مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کر دیں گے، میرا دل تنگ ہو جائے گا ان کے تکذیب کرنے کی وجہ سے، اور میری زبان رسالت کے احکامات کو ادا نہیں کر پائے گی، ان کو ادا کرنے کے لیے چل نہیں پائے گی، کیونکہ اس کے اندر لکنت ہے۔ پس فَأَرْسِلْ إِلَىٰ أَخِي هَارُونَ مَعِي، پس بھیجیے میرے بھائی ہارون کی طرف جبریل کو، اور ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ میرا مددگار ہو۔
حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو رسالت کا سوال کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس جا کر پیغام حق سنانے کا حکم دیا اور ان کے متعلق فرمایا کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، یعنی فرعون اور اس کی قوم کے حال پر تعجب کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور آخرت میں اس کے عذاب سے کس قدر بے خوف ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی ندا اور اس کے کلام کو سنا۔ امام ابو الحسن اشعری کے مذہب کے مطابق حضرت موسیٰ نے اللہ کے کلام قدیم کو سنا جو آواز اور الفاظ کی مشابہت سے منزہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے خدشہ ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے اور میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان روانی سے نہیں چل رہی، تو ہارون کی طرف بھی وحی بھیج دے، اور ان کا مجھ پر ایک قصور بھی ہے، یعنی مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے جھوٹا قرار دیں گے، اس سے مجھے رنج اور افسوس ہوگا، اور آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے جس روانی سے بات کرنی چاہیے وہ مجھے حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائی ہارون میری بنسبت زیادہ فصیح اللسان ہیں، سو آپ ان کو بھی منصب نبوت عطا فرمائیے، جیسے سورہ طٰہٰ میں مذکور ہے، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ حضرت موسیٰ نے اپنے بجائے حضرت ہارون کی رسالت کا سوال کیا تھا، یعنی حضرت ہارون کو ان کی مدد کے لیے رسول بنا دیا جائے، تو حضرت موسیٰ کی درخواست کے اوپر عمل کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے حضرت ہارون کو رسول بنا کر موسیٰ کے ساتھ قوم فرعون کے پاس بھیج دیا تھا۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی طرف ذنب کی نسبت کی ہے۔ منکرین عصمت نبوت اس مقام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے موسیٰ خود گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھ پر ایک گناہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کا محمل یہ ہے کہ ان کے زعم میں میرا ایک گناہ ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ فی الواقع میں گناہ ہوا ہے یا کیا ہے۔ کیا قتل کرنا گناہ نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اس قبطی کو قصداً قتل نہیں کیا تھا، آپ نے اس کو تادیباً ایک گونسا مارا تھا اور وہ قضائے الہی سے مر گیا تھا۔ یہ سارا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک جگہ سے گزر ہوا اور دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور قبطی کی لڑائی ہو رہی ہے، تو حضرت موسیٰ نے اس اسرائیلی کو بچانے کے لیے قبطی کو تادیباً ایک گھونسا مار دیا اور وہ اتفاقاً گھونسے کے لگنے سے مر گیا۔ حضرت موسیٰ نے اس کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد فرعون کو اطلاع ہوئی اور فرعون نے حضرت موسیٰ کے اس عمل کی تفتیش کے لیے آپ کو طلب کیا، تو آپ اپنے علاقہ مصر کو چھوڑ کر مدین تشریف لے گئے۔ پھر 8 سے 10 سال کے عرصہ کے بعد جب تشریف لائے رب کے حکم کی وجہ سے، تو اس وقت عرض کی مولا سے کہ مولا مجھے ڈر ہے وہ پہلے معاملے کو اٹھا کر کہیں تبلیغ و رسالت کے جو معاملات ہیں ان میں قتل والے معاملے کو نہ لے آئیں اور اس کی باز پرس اور تفشیش نہ شروع کر دیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں تفسیری فوائد کی طرف۔ انعتی کے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ان مصدریہ ہے اور اس سے پہلے بھا حرف جر مقدر ہے، اور بعض حضرات نے اس کو ان تفسیریہ بھی کہا ہے، اس لیے کہ نادا یہ قالہ کے معنی میں ہے، اور رسولاً یہ اعتی کی ضمیر سے حال ہے۔ قوم فرعون میں فرعون بطریق اولا شامل ہے، نیز قوم فرعون کے پاس بھیجنا فرعون کے پاس بطریق اولا بھیجنا ہے، اس لیے کہ اصل سرکشی اور فساد کا سرچشمہ تو فرعون ہی تھا۔ الا اس میں حمزہ استفہام انکاری ہے،
صحیح یہ ہے کہ حمزہ تعجب کے لیے نہ کہ انکار کے لیے، جیسا کہ مفسر علام نے صراحت کی ہے، اس لیے کہ الا تتقون حرف نفی کی وجہ سے منفی ہے، اور جب لا تتقون یہ حرف نفی کی وجہ سے منفی ہے، اور جب اس پر حمزہ انکاری داخل ہوگا تو نفی النفی اس بات کے قاعدہ سے اس بات ہو جائے گا جو کہ فاسد ہے۔ اس لیے اس صورت میں یہ معنی ہوگا کہ اے موسیٰ تو قوم فرعون کے پاس جا، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتی ہے، اور یہ معنی سراسر خلاف واقعہ ہوگا، لہٰذا یہاں پر حمزہ استفہام انکاری کی بجائے حمزہ تعجب کا مانا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ قال موسیٰ انی اخاف، موسیٰ نے حکم خداوندی کے جواب میں 3 عذر پیش کیے تھے۔ مجھے تکذیب کا اندیشہ ہے، تکذیب سے میرا دل تنگی محسوس کرے گا اور میری زبان میں تسلسل نہیں رہے گا۔ یہ تینوں اعذار امتثال امر سے باز رہنے کے لیے بیان نہیں فرمائے، بلکہ رسالت کے بارے گھراں سے اظہار عاجزی اور بیان حقیقت کے طور پر تھے۔ ایدی صدری کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ جملہ مستانفہ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، یعنی اس کا ماقبل کلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔